اب درود شریف پڑھ لو تو وہ میں اپنی چھوٹی سی مثنوی سنا دوں. اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم علیہ وصحبہ اجمعین. حضرات گرامی، اردو ادب میں بہت سی اصناف سخن ہیں. کسی وقت ہمارے عثمان میاں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اردو میں، ان سے سن لینا تو وہ بتا دیں گے کہ مرثیہ کیا ہوتا ہے، قصیدہ کیا ہوتا ہے، اور رباعی کیا ہوتی ہے، اور شعر آشوب کیا ہوتا ہے، اور واسوق کیا ہوتی ہے، اور نظم کیا، اور نظم مورا کیا، اور غزل کیا. یہ سب بتا دیں گے وہ تفصیل کے ساتھ. مثنوی جو ہوتی ہے وہ شاعری میں کہانی ہوتی ہے، بس اتنا ایک لفظ میں. مثنوی جو ہوتی ہے وہ شاعری میں کہانی ہوتی ہے. تو ایک چھوٹی سی کہانی سنا رہے، اسے سن لو. اس کے ہر شے پر داد دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموشی سے سن لو، یہی داد ہے. کہانی کو کوئی سن لے، یہی داد ہوتی ہے اس کی. اقصص القصص لعلہم یتفکرون، حکایتیں کہتے رہو کہ لوگ کچھ تو عبرت حاصل کریں. یہ ہمارے شاہ حقانی کا ترجمہ ہے قرآن عظیم کا. تو ہم ایک حکایت بیان کر رہے ہیں. اب حکایت جو ہے، اس کو حکایت کہنا تو کچھ زیادتی ہوگی، یہ کہانی ہی سمجھ لو. عرض کرتا ہوں، ایک سرد رات، راستہ سنسان اور میں. ایک سرد رات، راستہ سنسان اور میں، ہر مرحلہ تھا راہ میں انجان اور میں. ہر مرحلہ تھا راہ میں انجان اور میں. اور مجھ کو یہ فکر کیسے میں منزل سے جا لگوں، مجھ کو یہ فکر کیسے میں منزل سے جا لگوں، یعنی سفر بھنور تھا کنارے پہ آ لگوں. پیڑوں کی سرسراہٹیں دشمن کی آہٹیں، پیڑوں کی سرسراہٹیں دشمن کی آہٹیں، تاریکیوں کے ساتھ تھیں موسم کی شدتیں. اور اوہام میرے دل کو ڈراتے تھے جا بجا، نزدیک اور دور کہیں پر کوئی نہ تھا. اتنے میں ایک بزرگ کو دیکھا قریب میں، سوچا کہ اب وہ ہوگا لکھا جو نصیب میں. آواز نرم آئی کہ کیا بات ہے پسر، آواز نرم آئی کہ کیا بات ہے پسر. میں کہا کہ ہمیں لگتا ہے مجھ کو ڈر. کہنے لگے کہ ٹھیک ہی کہتے ہو نوجواں، کوئی پناہ نہیں ہے نہ کوئی یہاں، لیکن سفر کے خوف کو زیادہ سمجھ، لیکن سفر کے خوف کو زیادہ سفر سمجھ، اس راہ قدر کو تو راہ مفر سمجھ. میں نے کہا کہ ظلمت شب ہے میں کیا کروں، پیچھے بھی راہ بند ہے واپس نہ جا سکوں. کہنے لگے بتاؤ ارادہ کہاں کا تھا، کہنے لگے بتاؤ ارادہ کہاں کا تھا. عرض کیا کہ ماہریرا ایک بستی ہے مقصد وہاں کا تھا. کہنے لگے بتاؤ ارادہ کہاں کا تھا، ماہریرا ایک بستی ہے مقصد وہاں کا تھا. کہنے لگے کہ صاحب برکات کا نگر، حمزہ کا روضہ حضرت اچھے میاں کا گھر. کہنے لگے کہ صاحب برکات کا نگر، حمزہ کا روضہ حضرت اچھے میاں کا گھر. آل رسول پاک کے دربار کا سفر، آل رسول پاک کے دربار کا سفر، نوری کی بزم پاک کے دیدار کا سفر. تم نوبہار برکت والا کو جاتے ہو. نوبہار برکت والا حضرت قاسم میاں مجدد برکاتیت کہلاتے ہیں. اس کو میں اپنی زبان میں نوبہار کہہ رہا ہوں کہ تم نوبہار برکت والا کو جاتے ہو، اور دیدار پاک حضرت بابا کو جاتے ہو، اور شہدائے علم حضرت سید حسن کا گھر جو ہے سراج اصفیاء ذی المنن کا گھر. کہنے لگے کہ سامنے مسجد کا بام دیکھ، کہنے لگے کہ سامنے مسجد کا بام دیکھ، پھر خانقاہ دیکھ وہاں کا نظام دیکھ، وہ جامعہ کا گنبد اعلیٰ مقام دیکھ، وہ جامعہ کا گنبد اعلیٰ مقام دیکھ. اور تقسیم ہو رہا ہے وہ بغدادی جام دیکھ، تقسیم ہو رہا ہے وہ بغدادی جام دیکھ. اور سید امی کھڑے ہیں وہیں پر نجیب ہیں،
سید امی کھڑے ہیں وہیں پر نجیب ہیں، دو جسم ایک جان ہے کتنے قریب ہیں۔ سید امی کھڑے ہیں وہیں پر نجیب ہیں، دو جسم ایک جان ہے کتنے قریب ہیں۔ تم میرا ہاتھ تھامو ہے تاریک راستے، تم میرا ہاتھ تھامو ہے تاریک راستے۔ مجلس کو میں بھی جاتا ہوں شرکت کے واسطے، مجلس کو میں بھی جاتا ہوں شرکت کے واسطے۔ اس خواب سے جو جاگا تو برکت چمن میں تھا، اس خواب سے جو جاگا تو برکت چمن میں تھا۔ القصہ مختصر میں دیار حسن میں تھا، القصہ مختصر میں دیار حسن میں تھا۔ منزل تو میں نے پائی تھی ان کی ہی بھیک سے، منزل وہی جو ادھر ملی تھی، منزل تو میں نے پائی تھی ان کی ہی بھیک سے، جن کی میں شکل دیکھ نہ پایا تھا ٹھیک سے، جن کی میں شکل دیکھ نہ پایا تھا ٹھیک سے۔ اتنے میں میرے کانوں میں آئی تھی ایک صدا، اتنے میں میرے کانوں میں آئی تھی ایک صدا، ذکر خدا رسول کا اب لوٹ لو مزہ، ذکر خدا رسول کا اب لوٹ لو مزہ۔ اور مت سوچنا کہ آیا کہاں سے کدھر ہوں میں، مت سوچنا کہ آیا کہاں سے کدھر ہوں میں، لو نام جان جاؤ پیغمبر خضر ہوں میں، لو نام جان جاؤ پیغمبر خضر ہوں میں۔